قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب قریب تھا کہ ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتی، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ بیسیکلی اس طرف اشارہ ہے کہ ذرا دیکھو یہ کوئی معجزے سے کم تھا کہ چند لوگ تو مسلمان تھے اور پورا مکہ کافر تھا، 13 سال تم وہاں زندگی گزارتے رہے ہو۔ اگر ان کافروں کو یہ پتہ بھی ہوتا، ذرا سی بھی بریک پڑ جاتی کہ آئندہ 13 سالوں میں انہوں نے رومن اور پرشین امپائر بھی اکھڑ دینی ہے اور پوری عرب کی عرب سلطنت جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جانی ہے، تو چند درجن لوگوں کو وہ مار کے ادھر ہی کام ختم نہ کر دیتے۔ لیکن اللہ نے ان کے دماغ میں یہ بات آنے ہی نہیں دی، ان کو اسی چکر میں ڈالی رکھا کہ وہ کہتے تھے یار سوشل بیریئر، کیونکہ سارے قریشی تھے، چاہے وہ اوپر نیچے کے قبائل تھے لیکن قریش کے تو ہے تھے۔ اگر بنو عدی تھا، چھوٹا قبیلہ تھا، قریش کا تو تھا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ ڈومیننٹ تھے، تو ہاشمی اگر کچھ مسلمان تھے باقی کافر تھے، لیکن بہرحال وہ قبائلی کی وجہ سے وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ہاشمی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ تو پھر ان کو یہ ہوتا چلو 100 کروڑ قریش تو ہے نا۔ پھر حج کے لیے مشرکین عرب وہاں آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بات ان کے لیے بہت بڑا، یہ بھی جنہوں پنجابی کے اندر میڑا ہوتا سی کہ لوگوں میں یہ باتیں ہوں کہ یار یہ قریشی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ تو اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں مکے میں جتنے مظالم ہوئے ہیں نا، کسی قریشی پہ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ آپ نہیں دکھا سکتے کہ عبد الرحمن بن عوف کی کبھی پھینٹی لگی ہو یا سعد بن ابی وقاص کی لگی ہو، بیچارے غریب لوگ، غریب آج تک پیس رہے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت خباب، یہ غلام تھے بیچارے، ان کے لیے بھی حکم تھا تم صبر کرو۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر ہم نے اس وقت اپنا ریٹیلیشن شو کی نا تو یہ تو ساروں کو ختم کر دیں گے۔ اگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو جانا ہے، مدینے میں جا کے یہ کچھ ہو جانا ہے، تو وہ تو چند درجن لوگوں کو تو مار کے کام ختم کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کا دماغ اس طرف جانے ہی نہیں دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے۔ پھر پریکٹیکلی کی واقعات ہوئے ہیں جو حضور علیہ السلام حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے ہیں، جو مسند احمد میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے گزر گئے، ان کو نظر بھی نہیں آئے، پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ پھر ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اپنی تلوار لٹکا کے، تو ایک عرابی شخص پینڈو آیا، اس نے حضور کی وہ تلوار اتار کے آپ کے اوپر سونت لی۔ اس کی پوری ڈیٹیل دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ملتی ہے۔ اور کہا کہ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ بچائے گا۔ بس اللہ بولنے کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار ہی چھوٹ گئی۔ تو یہ اللہ نے روب طاری کیا تھا، ورنہ مجھے بتائیں یہ کس لیول کا ایک کانفیڈنس ہے کہ ایک بندہ آپ کے اوپر تلوار تان کے اور آپ نہاتے ہیں اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے بچائے گا۔ بچایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، اللہ نے بچایا، ہر موقع پہ بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہم نے ہاتھ روک کے رکھے ہیں، ورنہ تم شاہی کوئی نہیں تھے۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں یہ کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی تو مبارک دعوت بہت بڑے لیول کی دعوت ہے، اس کی تو ایگزامپل انسانی ہسٹری میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ میں اپنی اس دعوت حق کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر علماء نے آج سے 10 سال پہلے یہ سوچا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہو جانا ہے، تو انہوں نے تو پوری دنیا کے بندے اکٹھے کر کے اکیڈمی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی۔ وہ تو اس میں ایک کلا بہ کے لگا ہے 10 بائی 10 دے کمرے نیٹ تے چڑھا دینا ہے، ادھی کیڑی مسیتی ہے جتنے جمعہ پڑھائے گا۔ لیکن آج جب وہ دیکھتے ہیں تو اب وہ کیا کریں؟ اگر ان کو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ مسجد تو آپ کی ہوگی لیکن اکیلے امامت کے مسئلے پہ آپ کھڑے ہوں گے، پیچھے جتنے کھڑے ہوئے ہوں گے نا ان کے عقائد و نظریات وہ ہوں گے جو علی بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ چیز ہضم کرنا ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اس مسئلے کو ختم کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا پردہ ڈالتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر کنفرنٹریشن کو آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے مکے میں پیسیو ریزسٹنس کی ہے، اجازت نہیں تھی کسی کو۔ حضرت بلال کو اگر تیل پہ اس پہ ریت کے اوپر لٹا کے پتھر ڈالا گیا نا تو یہ کہا گیا کہ آپ نے برداشت کرنا ہے، ورنہ تو آپ ایک بلی کو بھی ایک کمرے میں قید کریں وہ بھی جھپٹ پڑتی ہے بندے کے اوپر۔ یہ کون سے لوگ تھے کہ کوئلوں پہ لٹایا تو لیٹ گئے ہیں؟ حکم یہی تھا کفو ایدیکم،
جو سورہ النساء میں ہے کہ مکے میں حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، تم پہ کوئی بھی ظلم ہونا برداشت کرنا ہے۔ اب انہوں نے ظلم برداشت کر کر کے ان انٹینشنلی جو باقی کافر تھے ان کے اوپر دھاگ ڈال دی کہ یار یہ اتنے مضبوط ہے اپنے ایمان میں کہ اتنی تکلیفیں سہ رہے ہیں اور ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ ان کے سچ پہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ رو پڑ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکمت سجھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس دعوت کو اٹھاتا ہے جو سچائی کی دعوت ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ جتنے مرضی ریسورسز پھونک دیں، آپ ہزاروں لوگ لگا دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت دیوبند کے تقریباً 50,000 مدارس ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ علماء ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، لیکن آپ ان کے سارے علماء کی ویورشپ جمع کر لیں، یار ان کے تو کروڑوں میں فالورز ہیں، تو وہ بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی نہیں فالو کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو لے کے چلنے والا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمارے، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں کامیابی کی راہ مقرر کر دے، آمین۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آمین۔ نبی الاسلام کی یہ دعا ہے صحیح بخاری میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام